بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے کہ جناب عمر کے دو فرزندان یعنی جناب عبداللہ ابن عمر اور عبید اللہ ابن عمر، ان دونوں نے مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق حاض الامت بہ یفرق بین الحق والباطل یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی بیعت نہیں کی۔ عبید اللہ ابن عمر مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں معاویہ کی جانب سے جنگ صفین میں آئے اور مارے گئے، اور عبداللہ ابن عمر نے مولا امیر المؤمنین کی بیعت نہیں کی، اور یہاں تک کہ بعد میں یزید کی بیعت کی، اور پھر یزید کے بعد عبد الملک ابن مروان کی بیعت کی، اور اس بیعت کے لیے یہ موصوف حجاج بن یوسف کے پاس گئے، اور وہ اس وقت سو رہا تھا اور اس نے اپنا پاؤں نکال کر باہر کر دیا کہ اس پر بیعت کر لوں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر اسلام سمجھا جائے اور اسلامی احکام کا سورس اور مصدر سمجھا جائے، اور یہ کہا جائے کیونکہ یہ کام عبداللہ ابن عمر نے کیا تھا لہٰذا جائز ہے، اور یہ کام عبداللہ ابن عمر نے منع کیا تھا لہٰذا ناجائز ہے، تو یہاں پر ہم سوال کریں گے کہ عبداللہ ابن عمر مولا امیر المؤمنین کو نہ مانے تو اس سے پھر یہ موضوع نکالنا چاہیے اور یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ خلیفہ کی بیعت نہ کرنا اور خلفائے راشدین میں سے کسی کو نہ ماننا دیندار ہونے کی علامت نہیں ہے، اور نہ فقط یہ کہ ماننا ضروری نہیں ہے بلکہ اگر ان سے جنگ کی جائے، ان کی مخالفت کی جائے، ان پہ لعنتیں بھیجی جائیں جیسا کہ معاویہ کی فوج والے کرتے تھے، اور معاویہ کی فوج ہی کا ایک فرد عبید اللہ ابن عمر تھا اور وہ مولا امیر المؤمنین کے یعنی خلیفہ کے مقابلے میں آیا، اور اس کے بعد بھی وہ رضی اللہ ہے، تو اگر ان کے عمل سے نتائج نکالے جائیں تو کہا جائے گا کہ خلفاء کو ماننا بھی واجب نہیں ہے، ان سے جنگ بھی جائز ہے، اور ان پر لعن کرنا اور انہیں گالیاں دینا بھی جائز ہیں، وہ کہ ہم ایسا کام نہیں کرتے، لیکن جب ان کو آئیڈیل مانا جائے گا تو یہ نتیجے نکلیں گے۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت عائشہ کو آئیڈیل مانا جائے گا تو کہا جائے گا کہ خلیفہ کے قتل کا حکم دینا بھی جائز ہے ان کے نزدیک، کیونکہ حضرت عثمان کے قتل کا انہوں نے حکم دیا۔ ایک مسلمان کو یہودی سے نسبت دینا بھی جائز ہے، کیونکہ وہ حضرت عثمان کو ایک یہودی لمبی داڑھی والے ناسل سے نسبت دیتی تھیں اور فرماتی تھیں اقتلوا ناسل فقط کفر، کہ اس لمبی داڑھی والی یہودی کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے۔ پھر وہ مولا امیر المؤمنین کے مقابلے میں آئیں، بصرہ کا بیت المال لوٹا، اور جو ان کے گورنر تھے مولا امیر المؤمنین کے جناب عثمان بن حنیف، ان کو پٹوایا، ان کے سر کے بال، داڑھی کے بال، مونچھوں کے بال، پلکوں بھووں کے بال، حتیٰ پلکوں کے بال نچوا دیے۔ تو کیا یہ سارے کام پھر جائز ہو جائیں گے کیونکہ ان کی سپرویژن میں یہ سارے کام ہوئے؟ تو اصل موضوع یہ ہے کہ ان دو افراد کے ان کاموں کو ہم بیان کریں اور یہ بتائیں کہ یہ لوگ دین کا سورس نہیں ہیں۔ دین کا اصل سورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ جن کو ہذیان کی اور حجر کی یعنی بکواس کی نسبت دے کر ان کے قول کو جھٹلایا گیا، اور یہیں سے اسلام میں ایک فرقہ بنا رسول اور آل رسول کے خلاف۔ پس فرقہ واریت وہاں سے شروع ہوئی کہ جب رسول کے قول کو حجر، ہذیان اور بکواس کہا گیا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اشرف الانبیاء نے اپنی آل کے احترام کا جو حکم دیا تھا، تو ظاہر ہے جب ان کی زندگی میں انہی کے احترام کو ختم کر دیا گیا تو ان کے بعد ان کی آل کا کیوں احترام ہوتا، ان کے والدین کا کیوں احترام ہوتا، ان کے چچا کا کیوں احترام ہوتا، ان کے نواسوں کا کیوں احترام ہوتا، کیوں نہ انہیں قتل کیا جاتا، ان کی نواسیوں کو پھر کیوں نہ اسیر کیا جاتا، اور وہ سب کچھ ہوا۔ اور ان تمام مصائب کا دار و مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جو لوگ آتے تھے ان کی زندگی میں اور ان کی زندگی کے بعد وہ لوگ قرار پائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر نے مولا امیر المؤمنین کی بیعت نہیں کی،
اس موضوع کو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں البدایۃ والنہایہ، الجزء السابع یعنی 7ویں جلد، صفحہ نمبر ہے 218، اور یہاں پر موضوع ہے وقال الواقدی بایع الناس علی بالمدینہ، کہ لوگوں نے علی کی بیعت کی مدینہ میں، وتربض 7 نفر ولم یبایعوا منہم ابن عمر، اور 7 لوگوں نے بیعت نہیں کی، ان میں سے جو سب سے پہلا نام ہے وہ ابن عمر کا ہے۔ بعد میں سعد بن ابی وقاص، صہیب، زید بن ثابت، محمد بن ابی مسلمہ، سلمہ بن سلامہ بن رقش، اسامہ بن زید۔ اب آپ کے سامنے تاریخ ابن کثیر کا اردو ترجمہ ہے، جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر ہے 300، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بڑی عجیب و غریب حرکت کی ہے مترجم نے، اور واقعی کا بیان ہے کہ لوگوں نے مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور 7 آدمی رکے رہے، انہوں نے بیعت نہیں کی، جن میں حضرت سعد ابن ابی وقاص، تو 6 نام انہوں نے لے دیے، جو سب سے پہلا نام تھا عبداللہ ابن عمر کا وہ یہاں سے ہٹا دیا تاکہ اردو پڑھنے والے یہ نہ جان سکیں کہ ان کا کیا کردار تھا چوتھے خلیفہ کے مقابلے میں۔ گرین سے ہم نے بعد میں ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور ہمارے علم کے مطابق انصار میں سے کسی شخص نے بیعت سے تخلف نہیں کیا۔ اب اگلا موضوع یہ ہے کہ یہی شخص یعنی عبداللہ ابن عمر یزید کی بیعت بھی کرتے ہیں، اور نہ فقط یزید کی بیعت، جب یزید کی مخالفت میں مدینے والے اڑ جاتے ہیں، اور مدینے والوں میں جو اہم ترین افراد تھے یزید کے مقابلے میں وہ تھے ایک عبداللہ بن مطیع، اور یہ موصوف عبداللہ بن مطیع کے پاس جاتے ہیں اور یزید کی بیعت کی جانب توجہ دلاتے ہیں، اور بیعت توڑنے سے منع کرنے کے لیے مختلف موضوعات کو بیان کرتے ہیں۔ کون سا یزید کہ جس کی فوج مدینہ میں اس وقت قتل عام کر رہی تھی؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ جو انہوں نے کہا جان کے خوف سے یعنی تقیہ کے عالم میں کہا، تو اس پر بھی اعتراض ہوگا اور سوال ہوگا کہ پھر اسے کلیئر کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں پر یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ دیکھو جان کا خوف ہے بیعت کر لو، بلکہ وہاں پر ایک حدیث سنا رہے تھے۔ اب مدینہ میں کیا ہوا تو یہ آپ کو بتاتے ہیں، اور پھر ان حالات کو جاننے کے بعد آپ دیکھیں کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے بقول عبداللہ ابن عمر کا کیا کردار تھا یزید کی ظالم فوج کے لیے، کس طرح سے مسلمانوں کو رام کر رہے تھے، اور انہی کے نظریات پھر ہمارے برادران اہل سنت کی کلامی کتابوں میں امامت اور خلافت کے موضوع میں بیان ہوتے ہیں کہ جیسا بھی حاکم ہو اس کی اطاعت کرو، اور وہ ہم آخر میں بیان کریں گے۔ اب کیا ہوا مدینہ میں، تو تاریخ ابن کثیر البدایۃ والنہایہ جلد نمبر 8 آپ کے سامنے ہے، اور صفحہ نمبر ہے 281 اور 282، تو 281 میں ہے کہ اس فوج نے کیا کیا، انہوں نے عورتوں سے زناکاری کی۔ کہتے ہیں کہ ان ایام میں خاوند کے بغیر 1000 عورتوں کو حمل ہو گیا، واللہ عالم۔ المدائنی نے بحوالہ ابی قرہ بیان کیا ہے کہ ہشام بن حسان نے بیان کیا کہ معرکہ حرہ کے بعد اہل مدینہ کی 1000 عورتوں نے خاوند کے بغیر بچوں کو جنم دیا، یعنی پری پلان کواری لڑکیوں۔ آپ دیکھیں دونوں روایتوں میں خاوند کے بغیر، یعنی کواری لڑکیوں کی عزتوں کو خصوصاً لوٹا گیا مدینے والوں کو سزا دینے کے لیے، کیونکہ یزید ملعون نے کہا تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیتے ہیں تو صحیح ہے، ورنہ پھر جو چاہے کرو۔ عیناً یہی حکم جناب ابوبکر نے خالد بن ولید کو دیا تھا کہ جاؤ اور یمن والوں سے زکوٰۃ مانگو، اور اگر وہ زکوٰۃ نہ دیں تو انہیں قتل کرو، جلا دو، اور جو چاہے کرو۔ اسی حکم کا نتیجہ تھا کہ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ذریعے سے حملہ کیا، اصحاب کو قتل کیا، جن میں سر فہرست جناب حضرت مالک ابن نویرہ تھے، انہیں قتل کیا۔ ان افراد کے سروں کو، کہ جن میں اصحاب بھی شامل تھے، سر فہرست جناب حضرت مالک ابن نویرہ،
ان کے سروں کو کاٹا، اس پر باقاعدہ اینٹوں کے طور پر استعمال کر کے کھانا پکایا گیا، اور خواتین کی عزتوں کو لوٹا گیا، خصوصاً صحابی رسول حضرت مالک ابن نویرہ کی زوجہ ام تمیم کی۔ عیناً یہی حکم یزید نے اپنے اس جرنل کو دیا کہ مدینہ میں جاؤ اور بیعت طلب کرو، اور اگر وہ نہ دیں تو پھر جو چاہے کرو۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ قتل عام بھی ہوا، اور سزا کے طور پر 1000 سے زیادہ کنواری لڑکیوں کی خصوصاً عزتوں کو لوٹا گیا۔ اب تاریخ طبری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 265 آپ کے سامنے ہے۔ خانہ کعبہ پر سنگباری، باقاعدہ منجنیق کے ذریعے سے خانہ کعبہ پر حملہ کیا گیا، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے محاصرہ کیا ہوا تھا اور وہ اندر تھا۔ ربیع الاول 64 کی 3 تاریخ روز شنبہ ان لوگوں نے خانہ کعبہ پر منجنیق سے پتھر برسائے اور آگ لگا دی۔ اب یہ سب کچھ ہو رہا تھا مدینہ میں۔ اگر یہاں پر یہ کہتے عبداللہ ابن عمر کہ بھئی جان کا خوف ہے، اپنی جان بچاؤ، تو کوئی بات نہیں تھی۔ تو یہاں پر صحیح بخاری آپ کے سامنے ہے، جلد نمبر 8 اور حدیث نمبر ہے 7111 اور صفحہ نمبر ہے 359 اور 360۔ جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت سے انکار کیا تو عبداللہ بن عمر نے اپنے خادموں اور لڑکوں کو جمع کیا اور کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر غدر کرنے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائے گا، اور ہم نے، اب یہ بتا رہے ہیں غدر کرنے یعنی مخالفت کرنے والے لوگوں کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا۔ اب یہ بتا رہے ہیں اور ہم نے اس شخص، یعنی عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں، ہم نے اس شخص، یہ بریکٹ میں ہے، یزید کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے، اور میرے علم میں کوئی عذر اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ کسی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے اور پھر اس سے جنگ کی جائے۔ یعنی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ اور رسول کے نام پر اس سے بیعت کی ہے، اور اس سے زیادہ کوئی عذر نہیں ہے، یعنی ہم اس کے خلاف نہ کھڑے ہوں کیونکہ اللہ رسول کے نام پر ہم نے بیعت کی ہے۔ دیکھو مدینے والوں، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت کو توڑے اور دوسرے کسی سے بیعت کرے تو مجھ میں اور اس میں کوئی تعلق نہیں رہا، میں اس سے الگ ہوں۔ یعنی یہاں پر یہ پوری سپورٹ کر رہے ہیں یزید کی فوج کو، اور کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بیعت توڑی ہے اگر ان کے ساتھ ہو گئے تو پھر میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب آپ کے سامنے ہے صحیح مسلم جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 141 اور 142 کے درمیان کا اسکین نظر آ رہا ہے، اور حدیث نمبر ہے 4793۔ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر عبداللہ بن متی کے پاس آئے جب ہرہ کا واقعہ ہوا۔ یزید بن معاویہ کے زمانے میں اس نے مدینہ منورہ پر لشکر بھیجا، اور مدینے والے ہرہ میں جو ایک مقام ہے مدینے سے ملا ہوا قتل ہوئے، اور طرح طرح کے ظلم مدینے والوں پر ہوئے۔ یعنی یہ تو کنفرم ہے کہ مدینے والوں پر طرح طرح کے ظلم ہوئے، کہ جن میں سے جو اہم ترین ظلم تھا قتل عام کے بعد وہ کیا تھا کہ 1000 سے زیادہ کنواری لڑکیوں کی، یعنی بغیر خاوند کی جو غیر شادی شدہ لڑکیاں تھیں، ان کی عزتوں کو لوٹا گیا۔ عبداللہ بن متی نے کہا، ابو عبد الرحمن، یہ کنیت ہے عبداللہ بن عمر کی، کے لیے توشک بچھاؤ۔ انہوں نے کہا، اس لیے نہیں آیا کہ بیٹھوں، بلکہ ایک حدیث تجھ کو سنانے کے لیے آیا ہوں جو میں نے رسول اللہ سے سنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا ہاتھ نکال لے اطاعت سے وہ قیامت کے دن خدا سے ملے گا اور کوئی دلیل اس کے پاس نہ ہوگی، اور جو شخص مر جاوے اور کسی سے اس نے بیعت نہ کی ہو تو اس کی موت جاہلیت کی سی ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یزید نے امام حسین کو شہید کر دیا، رسول کی نواسیوں کو اسیر کر دیا، مدینہ میں یہ شخص قتل عام کر رہا ہے، اور عبداللہ ابن عمر آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر بیعت توڑے
تو وہ قیامت کے دن خدا سے ملے گا اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی. اور کیا ہوگا؟ حدیث کیا سنا رہے ہیں؟ من ماتا ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو مرا اس عالم میں کہ اس کے گلے میں کسی کی بیعت نہ ہو، وہ جہالت کی موت مرا. یعنی مسلمان جو یزید کے خلاف اٹھے ہیں انہیں یہ موصوف کہہ رہے ہیں کہ آپ جو یزید کی بیعت توڑ رہے ہیں اس فاسق اور فاجر کی، آپ جہالت کی موت مریں گے. یہ وہ نظریات ہیں کہ جن کی وجہ سے برادران اہل سنت میں فاسق اور فاجر اور زانی اور شرابی اور ہر قسم کے مجرم کو خلیفہ اور امام بنایا جا سکتا ہے، اور اگر وہ بن جائے تو پھر اس کو ہٹایا بھی نہیں جا سکتا ان نظریات کی بنیاد پر. اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر ہے 344. اب یہاں پر نظر آ رہی ہے ایک بیعت کہ جو معاویہ نے ایک سو کالڈ اپنے ایک صحابی کو کہ جس کا نام تھا بسر بن ارطات، اسے بھیجا تھا مدینہ میں قتل عام کے لیے. اور اس وقت جناب حضرت ام سلمہ کے پاس گئے جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری. تو اگلے پیراگراف میں اگر آپ دیکھیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ام المؤمنین زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا، اے ام المؤمنین، آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور یہ ظاہر ہے کہ یہ گمراہی کی بیعت ہے. حضرت ام سلمہ نے فرمایا، میری رائے تو یہ ہے کہ تم اس کی بیعت کر لو. میں نے اپنے بیٹے عمر کو بھی اس کی بیعت کا حکم دیا ہے. میں نے اپنے داماد عبداللہ ابن زمعہ کو بھی اس کی بیعت کا حکم دیا ہے. یعنی معاویہ نے جب مدینہ میں چڑھائی کی اور اپنا ایک جلاد بھیجا کہ جو صحابی تھا اس کا نام تھا بسر بن ارطات، اور اس کے بارے میں تفصیل سے ڈسکشن کر چکے ہیں، تو اس وقت ام المؤمنین نے بھی اپنے بیٹے اور داماد سے جان کے خوف کی وجہ سے کہا کہ بیعت کر لو، اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے بھی کہا کہ تم بیعت کر لو، گو کہ یہ بیعت گمراہی کی بیعت ہے. تو یہاں پہ تو کہا جا سکتا ہے کہ تقیہ والی بیعت ہے، اور عموماً اس زمانے میں ظاہر ہے کہ عالم اسلام اس دور سے گزر رہا تھا کہ قتل عام تھا، اور جب چاہے جس کو چاہے مار دیا، ظلم کا بازار گرم تھا. رحمت للعالمین کا اسلام بدل کے رحمت کے بجائے زحمت بن چکا تھا، جس طرح سے آج رحمت للعالمین کے اسلام کو دہشت گردی کے ذریعے سے بدنام کیا جا رہا ہے. تو ایک جانب عبداللہ ابن عمر کا وہ قول ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیعت نہ توڑو، اور یہاں پر حضرت ام المؤمنین ام سلمہ فرما رہی ہیں جان بچانے کے لیے بیعت کر لو، تو چلو کوئی بات نہیں، یہ وہ حکم ہے، اسے کہتے ہیں تقیہ. تو یہ تو بالکل ایک عقلی سی بات ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ شخص اتنا جلاد تھا بسر بن ارطات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے سگے چچا عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے عبید اللہ ابن عباس کے 2 کمسن بچوں کو اس شخص نے ماں کے سامنے ذبح کر دیا. اور یہ پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے صفحہ نمبر 345 پر. اب یہی عبداللہ ابن عمر کے جس نے مولا امیر المومنین کی بیعت نہیں کی اور پھر یزید کی بیعت کی، یزید کی بیعت توڑنے سے منع بھی کیا، اور عبداللہ ابن مطیع سے کہا کہ قیامت کے دن تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے بیعت کی ہے یزید کی اللہ اور رسول کے نام پر. لیکن دوسری جانب جب حکومت حاصل کر لی عبداللہ ابن زبیر کے قتل کے بعد، پوری حکومت حاصل کر لی عبد الملک ابن مروان نے، اور اس نے اپنا گورنر مدینہ میں بھیجا حجاج بن یوسف کو بنا کر. تو اب یہی عبداللہ ابن عمر ایک رات بھی بغیر بیعت کے سونے کو تیار نہیں ہیں. مولا امیر المومنین کی بیعت نہیں کی، یزید کی کر لی، یزید کے گورنر کی بھی کر لی، عبد الملک ابن مروان کے گورنر کے بیعت کی. تو کس عالم میں؟ شرح نہج البلاغہ میں بیان ہو رہا ہے جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر ہے 145 کہ فَإِنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ بَيْتِ علی علیہ السلام. یعنی عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی علی علیہ السلام کی، لیکن کیا کیا؟ رات کی تاریکی میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے حجاج بن یوسف کا. کس لیے؟ لِيُبَايَعَ لِعَبْدُ الملک، تاکہ عبد الملک ابن مروان کی بیعت کرے، تاکہ ایک رات بھی اس عالم میں نہ سوئے کہ امام نہ ہو. امام علی ابن ابی طالب کی بیعت نہیں کی، یہاں پر خیال نہیں آیا کہ ایک رات بھی میں بغیر امام کے کیسے سو گیا، لیکن عبد الملک ابن مروان کی بیعت کے لیے حجاج کو جا کے رات کی تاریکی میں اٹھایا،
کیونکہ ذہن میں کیا تھا کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من مات ولا امام لہ مات میتۃ جاہلیہ۔ آخر میں کیا کیا حجاج نے؟ ان اخرج رجلہ من الفراش، کہ اس نے پاؤں نکالا اپنا بستر میں سے اور کہا کہ اس پہ پاؤں پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لو۔ اب آپ کے سامنے کتاب ہے الاعتصام جلد نمبر 3، اور یہاں پر صفحہ نمبر 46 میں یہ والا موضوع ہے۔ تفصیل سے البتہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ فاسق و فاجر و زانی و شرابی کی امامت اور خلافت کتب اہل سنت میں اور برادران اہل سنت کے علماء کے نزدیک۔ عوام الگ ہیں، بہت ہی معصوم ہیں، سب ہمارے بھائی ہیں، ان کے علماء بالکل الگ ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے علماء کے نظریات سے ہم پبلک کو آشنا کریں۔ کہ یہاں پر امام مالک نے جو استدلال کیا کسی فاسق کی بیعت کرنے کے لیے، وہ کس سے کیا؟ قد بایا ابن عمر لعبد الملک ابن مروان بالسیف اخذ الملک، کہ تلوار کے ذریعے سے اس نے حکومت حاصل کی، اور عبد الملک ابن مروان کی بیعت کی کس نے؟ ابن عمر نے۔ یعنی ابن عمر نے بیعت کر لی تو یہ دین ہو گیا، جبکہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ کیونکہ ابن عمر اگر دین مانا جائے گا تو پھر ابن عمر نے تو مولا علی کی بھی بیعت نہیں کی، اس کا مطلب ہے مولا علی کی بیعت بھی ضروری نہیں ہے، جب ان کی ضروری نہیں ہے تو باقی خلفاء کی بھی ضروری نہیں ہے۔ اور پھر ابن عمر ہی کے بھائی یعنی عبداللہ ابن عمر کے بھائی عبید اللہ ابن عمر نے تو مولا علی سے جنگ کی، پھر معاویہ نے بھی جنگ کی، حضرت عائشہ نے بھی جنگ کی، اس کا مطلب ہے خلفاء سے جنگ بھی جائز ہے، اور پھر ان کو برا کہنا بھی جائز ہے۔ اب آپ کے سامنے تاریخ اسلام و وفایات و مشاہر العالم جلد نمبر ہے 3، اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے جو تفصیل سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ابو لؤلؤ کے جو قاتل تھا جناب عمر کا، اسے قتل کیا ان کے بیٹے عبید اللہ ابن عمر نے، اور ساتھ ہی ان کی کمسن صاحبزادی کو بھی قتل کیا کہ جو مسلمان تھی۔ اور پھر یہ موصوف بھاگ گئے شام، جناب عثمان کے زمانے تک تو رہے، لیکن جیسے ہی مولا امیر المومنین کو خلافت ملی تو یہ شخص بھاگ گیا شام، اور آگے یہ شخص مولا امیر المومنین کے مقابلے میں تھا معاویہ کی فوج میں، اور پھر اسی فوج میں یہ شخص مارا گیا۔ وَكَانَ مُقَدَّمَ جَيْشِ مُعَاوِيَةَ يَوْمَ الصِّفِّينَ فَقُتِلَ يَوْمَئِذٍ، یہ شخص شام بھاگ گیا تھا اور اس کے بعد معاویہ کی جیش فوج کے مقدمے میں تھا، بالکل شروع میں تھا، اور وہیں پر یہ مارا گیا۔ اور عیناً یہی والا موضوع ہے تحفۃ اللطیفیہ 232 میں، اور الخلفاء الراشدون من تاریخ الاسلام میں بھی یہی والا موضوع ہے صفحہ نمبر 221 میں، کہ عبید اللہ ابن عمر نے ابو لؤلؤ کی بیٹی کو مارا، اس کے بعد یہ موصوف شام بھاگ گئے حارماً منہ الی الشام، اور کانا مقدمہ جیش معاویہ، اور پھر یہ معاویہ کی فوج کے مقدم میں تھے، یعنی بالکل شروع میں تھے، یوم صفین میں، فقتل یومئذ، اسی دن یہ شخص مارا گیا۔ اب ہم یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ہے۔ حضرت خاتم نے ارشاد فرمایا جب دنیا سے جا رہے تھے، اور بار بار اس جانب توجہ دلائی، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض، لیکن جب رسول کی زندگی میں اور رسول کے قول ہی کو حجر، ہذیان اور بکواس کہہ دیا گیا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کی تعلیمات کی بھی تعویلات کی گئیں، اہل بیت کی مخالفت کی گئی، اہل بیت پر ظلم کیا گیا، اور اس قسم کے افراد کے غلط رویوں کو اور اعمال کو شریعت کا منبع، مصدر یا سورس بنا دیا گیا۔ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔